تو دین کو قرآن و سنت کی ایسی تشریح جس میں آپ صحابہ کو بیچ سے ہٹا دیں، وہ تشریح اٹھا کے دیوار پہ دے مارو، چاہے وہ دیکھنے میں کتنی ہی اٹریکٹیو لگے، اس کی دلیل آپ کو کتنی ہی مضبوط لگے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ یہی وجہ ہے کہ بہت سارے فقہا بعض حدیثوں کو چھوڑ دیتے ہیں کہ بھئی ہمیں صحابہ میں اس کا یہ عمل نہیں ملتا، اور بعض کمزور حدیثیں ہوتی ہیں لے لی جاتی ہے، کیوں؟ وعلیہ العمل، وہ دلیل یہ دے رہے ہوتے ہیں اس پر کیا ہے؟ عمل ہے۔ اور ان سب باتوں کی دلیل جیسے قرآن کی آیت ہے، ایک اور حدیث ہے جو میں بار بار بیان میں بتاتا ہوں، آج میرا ٹاپک نہیں ہے تو میں آگے چلوں گا انشاءاللہ یہ اس کو بیان کر کے، وہ یہ کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا امت میں 73 فرقے ہوں گے، کلہم فی النار، سب کے سب جہنم میں سوائے ایک کے، اس حدیث کو اس پہ تو پیش کیا جاتا ہے کہ فرقہ واریت غلط ہے، فرقے نہیں ہونے چاہیے، لیکن جتنے لوگ یہ حدیث پیش کر رہے ہوتے ہیں آدھی بات کرتے ہیں اور آدھی پی جاتے ہیں۔ یقیناً اس حدیث سے پتہ چلتا ہے صرف ایک جنتی، باقی سارے کہاں؟ بولو نا، جہنم۔ واقعی فرقے غلط ہیں، فرقے نہیں ہونے چاہیے، لیکن پوری بات تو پوچھو بھائی، سارے فرقے جہنمی ہیں، سارے جہنم میں؟ نبی نے فرمایا ایک ان میں سے کیا ہوگا؟ بولو نا، وہ جنت میں ہوگا، وہ بھی تو فرقہ ہی ہوگا، وہ بھی تو ایک کانسیپٹ ہی ہوگا، وہ بھی تو ایک نظریہ ہی ہوگا۔ اگلا سوال صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ کون سا فرقہ جنت میں جائے گا؟ یعنی کلہم فی النار، سارے جہنم میں، تو ایک جو جنت میں ہوگا وہ کون سا ہوگا؟ تو نبی نے جو علامت بتائی ہے اس کو خوب غور سے سنو، بار بار بتاتا ہوں، نبی یہ نہیں فرمایا کہ جو قرآن پہ چلے گا، کیونکہ ہر فرقہ اپنی نسبت کس کی طرف کرتا ہے؟ بھئی ہم تو قرآن کو تو سب مانتے ہیں، کیونکہ وہ مسلمانوں کے اندر فرقے ہوں گے نا، اسلام کی طرف نسبت کریں گے اپنی، تو قرآن تو بیسک ہے نا۔ کوئی فرقہ ایسا ہو سکتا ہے کہ میں مسلمانوں کا ایک فرقہ ہوں اور میں برحق ہوں؟ کیا بھئی ہے تو دلائل کہاں سے لیتا ہے؟ میں تورات سے دلائل لیتا ہوں، میں جب ریفرنس دوں گا تورات اور انجیل کے دوں گا تو لوگ کہیں گے یار تو جڑ سے ہی ختم ہو گیا۔ اس لیے قرآن کے نام پہ تو ہر شخص کوئی صحیح تشریح کرتا ہے اور قرآن کے نام کا کوئی منجن بیچتا ہے، تو اس لیے نبی نے یہاں قرآن کا نام نہیں لیا۔ یقیناً قرآن پہ چلنا ہی والا ہی برحق ہوگا، لیکن یہاں نبی تو بتا رہے ہیں نا کہ ان 73 میں ٹھیک کون سا ہوگا، تو اس کی سلیکشن کا آسان طریقہ بتایا جائے۔ اگر آپ بتا دیتے جو قرآن پہ چلے گا تو ہر شخص دعویٰ کیا کر رہا ہے؟ قرآن۔ پروفیسر غامدی صاحب بھی کہتے ہیں میں قرآن کو مانتا ہوں، وہ حضرت عیسیٰ کی موت کے دلائل بھی قرآن سے دے رہے ہوتے ہیں، حالانکہ قرآن سے ان کی موت کے دلائل، لیکن باتوں کو گھما دیا، پبلک کو تو نہیں قرآن کی سنت کا زیادہ پتا ہوتا۔ تو نبی نے کیا فرمایا؟ یہ بھی نہیں فرمایا کہ جو حدیث پہ چلے گا، اس لیے کہ بہت سے لوگ اپنی نسبت کہاں کر دیتے ہیں؟ حدیث کی طرف، لیکن حدیث کی وہ ایسی تشریح کر رہے ہوتے ہیں جو صحابہ سے ثابت نہیں ہوتی، اس لیے پوری بات نبی نے فرمائی ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ۔ میں کا کیا مطلب؟ قرآن پہ تو چلنا ہے، لیکن قرآن پہ اس طرح سے چلنا ہے جیسے میں چلا۔ قرآن کی کوئی ایسی تفسیر مارکیٹ میں نہ لے آنا جو میرے زمانے میں نہ ملتی ہو، جس پر میرا عمل نہ ہو، اور میرے عمل کی ایسی تفسیر نہ لے آنا جو صحابہ سے ثابت نہ ہو۔ تبھی تو میں بار بار جو چیلنج کرتا ہوں نا، 3 طلاق ایک نہیں ہوتی، اس پہ بہت سارے اب میرے خلاف کلپ آنے لگے۔ ابے کسی ایک صحابی سے دکھا دو نا یار جس نے 3 طلاقوں کو ایک کہا ہو، دکھا دو نا آپ۔ اور حدیث کی کتابوں میں 3 کو 3 کہنے کے فتوے بھرے ہوئے ہیں، اس کا کوئی جواب نہیں دیتا، گھماتے رہتے ہیں ایکچولی یوں کر کے، ایکچولی یوں کر کے۔ چھوڑو تم قرآن و سنت کو، تم یہ بتاؤ قرآن و سنت کی وہ تشریح معتبر ہے جو صحابہ کی تھی یا تمہاری اپنی معتبر ہے؟ تو خیر یہ تو بیچ میں ضمناً ایک مسئلہ آ گیا، لیکن یہ پورا اصول ہے، یاد رکھو۔ آپ صحابہ کو بیچ سے نکال کے اگر ڈائریکٹ قرآن و سنت پہ چلنے کی کوشش کرو گے، لیبل قرآن و سنت کا ہوگا، لیکن وہ قرآن و سنت کی آپ کی ذاتی تشریح ہوگی جو آپ اٹھا کے امت پہ تھوپ رہے ہوگے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور صحابہ کا کسی مسئلے پہ اجماع ہو جائے وہ تو پھر انف، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، سب اس کو مانتے ہیں، لا تجتمع امتی علی ضلالہ، میری امت کبھی گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی، کسی بھی دور میں نہیں ہو سکتی۔ یہ کسی زمانے کے ساتھ خاص نہیں ہے، کوئی بھی دور آ گیا نا امت کسی ایک مسئلے پر ہو گئی، اب حق اس میں منحصر ہے، کیونکہ اگر ہم مان لیں کہ یہ غلط مسئلے پر جمع ہو گئی تو اس کا مطلب امت گمراہ ہے، پوری امت گمراہ، جبکہ پوری امت گمراہ نہیں ہو سکتی۔ تو اجماع میں سب سے پہلے درجے کا اجماع کس کا ہے؟ صحابہ کا، پھر بعد والے لوگوں کا، پھر بعد والے لوگوں کا۔ اور اجماع کی بھی 2 قسمیں یاد رکھو، ایک اجماع تو وہ ہے کہ بہت سارے صحابہ سے ایک عمل تواتر کے ساتھ، ایک یہ ہے جس کو اجماع سکوتی کہتے ہیں، صحابہ نے کسی نے بھرے مجمع میں ایک عمل کیا اور کسی نے ان پر اعتراض نہیں کیا، یہ بھی اجماع ہے۔
تو یہ چند اصول اچھی طرح سے سمجھے، اور یہ آیت یاد رہے گی نا، لو کان خیرا ما سبقونا الیہ، مشرکین کہتے تھے کہ اگر اسلام خیر کا کام ہوتا تو صحابہ ہم سے پہل نہ کرتے. ہم کیا کہتے ہیں بھائی، کوئی بھی خیر کا کام ہوگا تو ہم سے پہلے صحابہ نے کیا ہوگا. تبھی ہم کہتے ہیں بھائی مردوں کے ایصال ثواب کے لیے اجتماعی قرآن خوانیاں مت کیا کرو. حضرت ابو بکر کا انتقال ہوا، کبھی دیکھا حضرت عمر نے تمبو لگایا، دیگیں پکائیں اور سارے صحابہ کو بلایا، چل بھائی تو پہلا پارا، تو دوسرا پالا، تو تیسرا پارا. کبھی دیکھا آپ نے کسی نے؟ کوئی ضعیف روایت ہے اس بارے میں؟ کوئی دیگوں کے ڈھکن کہیں نہیں ملا ہوگا نا آپ کو. یا اس زمانے میں دیگیں نہیں ہوتی تو کچھ تو ہوتا تھا نا، کسی میں تو کچھ پکتا ہوگا. حضرت علی کی شہادت ہوئی، سیدنا عثمان کی شہادت ہوئی، کوئی برسی ہوئی؟ بولو نا کیا ہو گیا بھائی جان، چپ کیوں بیٹھے ہو؟ کوئی برسی ہمیں ملتی ہے صحابہ کے دور میں کہ فلانے کی حضرت عمر کی برسی منائی ہو، یا حضرت عثمان کی منائی ہو، یا کسی نے کسی کی ابا کی منائی ہو، اماں کی منائی ہو. یادگار کے لیے تصویریں رکھنا بزرگوں کی گھر میں. آج لوگوں نے اپنے پیر صاحب کی تصویر لٹکائی بھی ہوتی ہے. سب سے بڑے پیر تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور تصویر سازی کا فن اس وقت عروج پر تھا. اس کے باوجود ہمیں نبی کی کوئی تصویر صحابہ سے نہیں ملتی. اس سے پتہ چلتا ہے عقیدت کے لیے گھروں میں تصویر لٹکانا حرام اور ناجائز ہے. نبی نے صحابہ کی ایسی ٹریننگ کی تھی تصویر کے بارے میں، ایسی تربیت کی تھی کہ نبی سے بے پناہ محبت کے باوجود بھی کسی صحابی نے یہ جرات نہیں کی. یہ جتنی تصویریں آتی ہیں نا مسلم ہیروز کی، فرضی ہوتی ہیں. مسلمان کبھی نہیں تصویر بناتے تھے. صرف ایک محمد ابن قاسم ایسا ہے لیڈر جس کی تصویر کے بارے میں مورخین کہتے ہیں اوریجنل تصویر ہے. داڑھی اس کی پوری تھی، لیکن اگر تصویر میں داڑھی کم آ رہی ہے تو غلط ہے. وہ کیوں ہے؟ اس کی وجہ ہم نے کتابوں میں پڑھی ہے. وجہ یہ ہے کہ محمد ابن قاسم جب ہندوستان سندھ کے راستے سے آیا نا، یہاں تو ہندو رہتے تھے، تو اس نے یہاں اتنا انصاف دیا لوگوں کو، اور لوگوں کے ساتھ ایسا اچھا سلوک کیا محمد بن قاسم نے، کیونکہ مسلم فاتح بن کے آیا تھا. یہاں پہلے ہندوؤں کے کوئی بہت ظالم قسم کے لوگ ہوتے تھے، تو ہندوؤں کو اس سے عقیدت ہو گئی، اور ہندوؤں کو جس سے عقیدت ہو نا اس کو بھگوان بنا لیتے ہیں. وہ یہ ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے. تو جب محمد بن قاسم واپس گیا ہے نا، ہندوؤں نے اس کی تصویریں بنا کے پوجنا شروع کر دیا اس کو. اس وجہ سے ہندوستان کی تاریخ میں کس کی تصویریں باقی رہ گئیں؟ محمد بن قاسم کی. ظاہر ہے اس میں تبدیلی آئی ہوگی، میں نہیں کہہ رہا ایگزیکٹ وہی ہے، لیکن ہمیں محمد بن قاسم کی ہندوستان میں تصویریں ملتی ہیں. وجہ اس کی ہے کہ ہندوؤں کے ساتھ اس نے اتنا اچھا سلوک کیا، اتنا اچھا سلوک کیا. یہ تو اب تاریخ کو نا مسخ کیا جا رہا ہے ایک پروپیگنڈے کے تحت. محمد بن قاسم کو ڈاکو بنا کے پیش کیا جا رہا ہے، اور اس کو ظالم بنا کے پیش کیا جا رہا ہے. اب تاریخ کیا ہو رہی ہے؟ مسخ، چینج، تاکہ جو مسلم ہیروز تھے جن کے دنیا میں بڑے کارنامے، اور اس میں ہمارے کچھ مسلم اسکالر بھی ہیں جو لیبل اسلام کا لگاتے ہیں، کام سارا وہی کر رہے ہیں جو سیکولر لوگوں کا کام ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے بھائی گھروں میں بزرگوں کی، باپ دادا کی تصویریں بولو مت لگائے کرو. اس سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر میرے بھائی 12 ربیع الاول منانا، میں اسی اسٹائل میں کہوں گا نا جس اسٹائل میں تقریریں ہوتی ہیں 12 ربیع الاول، اگر 12 ربیع الاول کا حلوے مانڈے اور اس میں جو کچھ ہو رہا ہے، یہی ہو رہا ہے نا، ناچ رہے ہیں، گا رہے ہیں اور حلوے مانڈے بانٹ رہے ہیں، اگر یہ خیر کا کام ہوتا تو صحابہ نے ہم سے پہلے کیا ہوتا. پوری اسلامی تاریخ اٹھا کے دیکھ لو، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، چاروں ائمہ مجتہدین، امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داؤد، جتنے محدثین فقہا گزرے ہیں، کہیں بھی ہمیں اس کا 12 ربیع الاول ان کی زندگی میں آیا اور کچھ بھی انہوں نے کیا ہو اس کا بھی ثبوت نہیں ملتا. کچھ بھی نہیں. ان کی زندگی میں جو حیثیت 11 تاریخ کی تھی وہی کیسی تھی؟ وہی 12 کی تھی، اور وہی 13 کی تھی. فقہی کتابوں میں جو اسلامک لا لکھا ہوتا ہے نا صدیوں سے، اس میں 12 تاریخ کا کوئی ایک حکم بھی الگ سے بیان نہیں کیا گیا کہ اس دن یہ کرنا زیادہ ثواب. حتیٰ کہ اس دن درود شریف کثرت سے پڑھنا بھی زیادہ ثواب نہیں ہے، عام دنوں کے جیسے ثواب ہے. جمعے کے بارے میں آتا ہے حدیث میں کہ درود شریف پڑھنے کا ثواب، صحیح حدیث ہے یہ. ابے جمعے کے بارے میں آتا ہے کہ درود شریف پڑھنے کا ثواب جمعے کے دن عام دنوں سے زیادہ، جبکہ نبی کی پیدائش کا دن جمعہ تھا یا پیر تھا؟ پیر. لیکن ثواب کس دن زیادہ رکھا؟ جمعے کا. اسی وجہ سے ہم نے بہت سارے علماء کو دیکھا ہے جمعے کے دن عصر سے مغرب تک درود ہی پڑھتے ہیں، وہ درود شریف پڑھتے ہیں، وہ یا اور کسی بھی ٹائم پہ درود شریف کی کثرت کرتے ہیں. تو حالانکہ پیدائش کس دن ہوئی ہے نبی کی؟ پیر کے دن ہوئی ہے. پیر کے دن آپ نے نہیں فرمایا کہ درود شریف کا ثواب زیادہ ملتا ہے. تو میرے بھائی اپنے آپ کو پابند کرو قرآن و سنت کی وہ تشریح جو صحابہ. تو 12 ربیع الاول کے حلوے مانڈے ہمیں کہیں بھی نہیں ملتے، اور نہ یہ عرس قوالی. صحابہ کے دور کے کسی مشہور قوال کا نام تو بتاؤ ہے بھائی؟ کوئی صحابہ کے دور میں کوئی بہت مشہور قوال ہو جن کی قوالی سننے کے لیے صحابہ کرام جایا کرتے؟ کوئی عرس ہوا صحابی کے دور میں ہے بھائی؟ کوئی عرس ہو رہا ہو کہ جی، یا آج کل نا وہ بھی آ رہا ہے انٹرنیٹ پہ بڑی چیزیں آ رہی ہوتی ہیں، وجد آ رہا ہے
اچھل رہے ہیں دائیں بائیں, کوئی ایک دم ہوا. تو کوئی صحابہ کے دور میں کسی کو وجد آیا کہ جی وہ قوالی چل رہی ہو, دھمال ہوا, اور وہ حضرت عمر تو رکھ کے تھپڑ لگاتے اگر کسی کو ہوتا نا ایسے کہ انسان کا بچہ بن کے بیٹھ گیا, کیا کر رہے تو یہاں, کیا ڈرامہ لگایا ہوا ہے یار, یہ کیا پن لگا کے رکھا ہوا ہے وہی کلپ چلا دو اس کے ساتھ. جب بھی کوئی ایسی قوالی میں اچھل کود کر رہا ہو نا, تو لندن والے کا وہ کلپ لگا دو, کیا پن لگا کے رہا. وہ پورا جملہ مسجد کی وجہ سے میں نہیں کہہ پا رہا, کیا پن لگا کے رکھا ہوا ہے, وہ چلا دیا کرو ساتھ.